بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ ہر مراد کو پوری کرنے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہر حاجت کو پورا کروانے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس عمل کو کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرادیں پوری نہیں ہوتی، خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں، آپ اس عمل کو کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ جو مصائب کی گڑی آئی ہوئی ہے یہ چھٹ جائے، مصائب ختم ہو جائیں، تکلیفیں دور ہو جائیں، تو اس عمل کو کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوشحال زندگی گزاریں اور آپ کی زندگی سے یہ تنگ دستی، یہ جو ہے پریشانی، اور یہ جو آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، یہ دور ہو جائے، آپ کی زندگی میں مایوسیاں ختم ہو جائیں، آپ کی زندگی میں بہاریں لوٹ آئیں، مسکراہٹیں لوٹ آئیں، خوشیاں واپس آ جائیں، تو اس عمل کو لازمی کیجئے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ عمل ہر حاجت کے لیے ہے، ہر مصیبت کے لیے، ہر تکلیف کے لیے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل ہے۔ عمل بڑا چھوٹا سا ہے، عمل بڑا مختصر سا ہے، عمل بالکل ہی مختصر سا ہے، لیکن اس کے فوائد، اس کے برکات، اس کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں، یقین نہیں آتا، ایک بار آزما کر دیکھیں، شک لگتا ہے، ایک بار آزما کر دیکھیں۔ جنہوں نے آزمایا، فراوانی ان کا مقدر بن گئی، نصیب کے بند تالے کھل گئے، مقدر چمک اٹھی ہے۔ اور جنہوں نے نہیں آزمایا، معزز سامعین کرام، مایوسی ان کا مقدر، تنگ دستی ان کا مقدر، مشکلات ان کا جو ہے وہ اب ان کے اوپر آنے والی ہیں، ان کا جو ہے استقبال کرنے والی ہیں، زندگی میں مایوسیاں آنے والی ہیں، اور جنہوں نے کیا ان کی زندگی میں خوشیاں آنے والی ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے، خوشیاں چاہتے ہیں یا مایوسیاں چاہتے ہیں، تکلیفیں چاہتے ہیں یا آسانیاں چاہتے ہیں، تو اب آپ کی مرضی ہے۔ آسانیاں چاہتے ہیں، عمل کو کریں، فراوانی چاہتے ہیں، عمل کو کریں، نہیں تو معزز سامعین کرام اس عمل کو نہیں کرنا، پھر مایوسیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ حضرت علی شیر خدا کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، سورہ فاتحہ کا بھی یہ عمل ہے، اور سورۃ المزمل کا بھی یہ عمل ہے، کیونکہ دونوں صورتیں اس کے اندر ہیں۔ خدا کی قسم، یہ موقع نہ گوا دینا، اللہ کی قسم یہ ایسا موقع ہے کہ آپ کے نصیب کا سورج تیزی سے چمک اٹھے گا، آپ کا نصیب وہ چمک اٹھے گا۔ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ آپ کی ہو جائے گی، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تین بڑی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط صدقہ کرنا، دوسری شرط تنہائی کے اندر کرنا، تیسری شرط خالی ذہن ہو کر، یہ ذہن خالی ہونا چاہیے، یقین پختہ ہونا چاہیے، کامل یقین، اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ سب سے بڑی جو بات ہے، معزز سامعین کرام، یہ مت سوچیں اس نے بتایا تھا عمل، وہ اس نے اثر نہیں کیا، اس نے بتایا تھا عمل، مفتی صاحب نے بتایا تھا، مولوی صاحب نے بتایا تھا، پیر صاحب نے، خانقاہ والے نے، بڑے استانے والے نے، اس عمل نے اثر نہیں کیا، پتہ نہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں۔ اگر پتہ نہیں کہہ دیا تو اثر نہیں کرے گا۔ اگر یہ کہیں کہ اس کے بعد کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں تو انشاءاللہ یہ اثر کرے گا۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ 3 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مرتبہ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پڑھنے کے بعد آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، 7 بار سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے لے کر ولضالین آمین، 7 بار یہ پڑھنی ہے۔ 1 بار سورہ مزمل،
ایک بار سورہ مزمل پڑھنی ہے، پوری سورہ مزمل، اور پھر 3 بار درود پاک اور 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، لگاتار 7 دن کا یہ عمل ہے، اور یہ عمل وقت کی قید نہیں، جگہ کی قید نہیں ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اس سے آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔